بسم اللہ الرحمن الرحیم نوایت سنت الاعتکاف۔ ایک مشہور آیت کریمہ ہے جو میلاد کے حوالے سے ہم بارہا سنتے ہیں، اور علماء کے بہت سارے بیانات اس پر موجود ہیں الحمدللہ، اور آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اس آیت کریمہ پر۔ تو حصول برکت کے لیے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس کو آپ ریفر کر لیں انشاءاللہ، یہ آیت مل جائے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں پر احسان فرمایا ہے، احسان جتایا ایک طریقے سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتا سکتا ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے اور اسے یہ زیبا دیتا ہے، ورنہ انسانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی احسان کر کے بولے۔ اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اگر کسی کے اوپر احسان کریں تو احسان کرنے کے بعد بولنا منع ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احسان جتا کر اور دکھاوا کر کے اپنی نیکی کو ضائع مت کرو۔ ہم کسی کو ہیلپ کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کو تکلیف سے نکال کر آسانی میں پہنچائے، کسی کو قرضہ دیے، یا پھر کسی بھی طریقے سے اگر کسی کی بھلائی کے کام میں اگر ہم آ گئے تو کبھی بھی احسان جتانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے، ایسے جملے بولتے کہ چار لوگوں کے سامنے اس کی عزت نکال کر رکھ دیتے کہ تیری کیا حیثیت رکھتی، تو کتنے پانی میں ہٹتا، ایسے جملے استعمال کرتے کہ بچی کو ہاسپٹل میں بتانے پیسے نہیں ہوتے تیرے پاس میں دیا سو، تو تجھے پڑھنے نہیں آتا تھا، تجھے لکھنے نہیں آتا تھا، تجھے بزنس کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں تھا، میں ہی سکھایا سو تجھے، ایسے جملے بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرضہ دیے تو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے کے واسطے پیسے نہیں آتے تیرے پاس، میں ہی دیکھو ڈسچارج کرا لگایا سو، تیرے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں ہی دیا سو، بچے کی اسکول فیس دینے پیسے نہیں تھے، میں ہی دیا سو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی دینی تربیت کر دیے، انہیں گنہگار تھا یا نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے دعوت دیکھو، اسے نمازی بنے، یا آپ کی وجہ سے اس نے دین اور سنتوں پر عمل کرنا اس نے شروع کر دیا، تو اسے بولتے میری وجہ سے تو داڑھی رکھا ہے سو، میں بولا کرتا تو نمازی بنا سو، تیری کیا حیثیت، کہاں حد تک تو، ایسے جملے، یعنی احسان کرنا کسی طریقے سے، گھر والوں پر بھی ہو کسی پر بھی ہو، یہ احسان جو جتاتے ہیں شریعت اسے ناپسند کرتی ہے، اور اس سے جو بندہ نیک کام کرتا نا اس کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی بھی آپ کوئی بھی احسان کریں، اگر کسی کو ایک چائے بھی پلائیں نا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں۔ دنیا والوں کے سامنے بولے بھی نہ، اور نہ ذکر کریں، نہ اس کی توقع اور اسے واپس مانگنے کی توقع بھی نہ رکھیں اور مانگے بھی نہ۔ تو جنرلی احسان جتانے سے شریعت منع کرتی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، احسان جتایا۔ اب کچھ چیزیں جنرل ایک رول سمجھ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کر سکتا اور بندے کے اوپر کرنا ضروری ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہوتی، جیسے بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ عبادت کرے، نماز پڑھے۔ اس کا ذرا ایکو کم کرو، اس کا ایکو کم کرو۔ تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ نماز پڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے اوپر کوئی بھی ایسی عبادت لازم ضروری نہیں ہے۔
اب کچھ پابندیاں بندے کے اوپر ہوتی ہے. اب بندے کے اوپر لازم ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرے، کسی کے اوپر احسان کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کو ہیلپ کرے، تو جتانا نہیں، بس اللہ کے لیے کرے، خاموشی اختیار کر لے، بس یہی کافی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جتا سکتا. جیسے قرآن میں بہت ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور سورہ رحمان کی جو آیت ہے کہ اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر سکتا یہ. لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ اچھی بات نہیں ہے. بس اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، آپ چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملتا. اگر آپ نے کسی کو مجبوری میں ہاتھ پکڑا، پیسے دیے، قرضہ دیے، یا کسی کو نیکی کی دعوت کے ذریعے سے اچھا بنا دیے، اگر آپ بول دیے کہ میری وجہ سے تو یہ اسٹیج پہ آیا سو، میری وجہ سے تو یہاں تک آیا سو، اگر یہ جملوں سے اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے کوئی مدد بھی نہیں مانگے گا، اور وہ کیا دوسرے لوگ بھی آپ سے مدد نہیں مانگیں گے، بھائی نے احسان کر کو جتاتا، تو اس طریقے سے آپ بھی ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، اور آپ کو کیا بھی فائدہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں، کبھی بھی احسان نہ جتائیں کہ میں نوکری دلایا سو تجھے، میں کام سکھایا سو تجھے، اس طریقے کے جملے نہ بولیں یہ. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا، سامنے والا بہت بڑا ناشکرا ہوتا، اور سامنے والے کے اندر اتنا زیادہ تکبر آ جاتا جس کی وجہ سے انہیں گناہ کرنے کی طرف چلا جاتا، تو تب مجبوراً اسے گناہ سے بچانے کے لیے کسی احسان کا ذکر کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ بچہ، اولاد، ماں باپ کو گالیاں بک رہا، ماں باپ کو مارنے تک جا رہا، یا ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کر الٹی سیدھی باتیں کر رہا، تو ماں باپ کا ادب و احترام کروانے کے لیے اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اسے یہ گنوا سکتے کہ تیرے ماں باپ نے کیا کیا احسان کیا، ذرا یاد کر، تب تمہیں بول سکتے اسے کئی کو، اب اسے گناہ سے بچانے کے لیے. تو جنرلی کیونکہ ماں باپ نے بھی بچوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، لیکن افضل یہی ہے اس میں بھی ماں باپ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو اوپر محنت اور پیسے جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ امید نہ رکھے کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے میں سہارا بنتا، وہ بن جاتا ہو، لیکن اصل مقصد اور اصل توجہ اور اصل آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ آخرت کے حوالے سے میرا سہارا بن جائے، وہ نیت کریں. جنرلی آپ دنیا کے حوالے سے نیت نہ کریں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ آپ کو پچھتاوا زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کی امیدوں میں آپ کا بیٹا نہیں اترے گا، آپ کو بہت زیادہ بعد میں افسوس ہوگا یہ. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سامنے والا بہت زیادہ برے کام کر رہا یا بہت زیادہ غلط کام پر اتر آ رہا، تو اس سے غلطی سے بچانے کے لیے اس کا احسان اگر آپ یاد کرائیں گے کہ تیرے اوپر یہ احسان ہوئے اور اس طریقے سے تو ان سے بدتمیزی کر رہا، تو دوسرا اگر کوئی سمجھائے تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. تب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہاں پر ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہاں پر کہ مومنوں پہ اوپر بہت بڑا یہ احسان فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا. پھر سے ایک مرتبہ سنو، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، صرف احسان نہیں، بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ باتیں سن لیں اور میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا. کیسے عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارک سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کا دریا بہا رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر احسان کے حوالے سے جو فرمایا کہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، صرف نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت. اب سب سے افضل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. یہ وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ اے اللہ اگر
مجھے نبی نہ بناتا لیکن آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا تو میرے لیے وہ بہتر تھا۔ اس امت کی جو فضیلت ہے وہ انبیاء علیہ السلام رشک کیا کرتے تھے کہ میں آقا علیہ السلام کی، کہ وہ بھی آقا علیہ السلام کی امت بنے، اور آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا کیا۔ سوچو ہم نے کبھی عالم خواب میں یا کبھی دعا کی تھی؟ معلوم تو ہے ہمیں خیال تو ہے کہ ہم نے دعا کی ہو کہ اللہ آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما۔ اگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، وہ امت میں اگر ہم پیدا ہوتے تو یہ بغیر مانگے جو اللہ تبارک، کتنے عظیم رسول کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور ہمارے آقا علیہ السلام جب تک جنت میں نہیں جائیں گے تمام نبیوں کے اوپر جنت حرام ہوگی، اور جب تک ہمارے آقا علیہ السلام کی امت جنت میں نہیں جائے گی تب تک تمام نبیوں کی امت پر جنت حرام ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے جنت کو کھولا جائے گا۔ یہ بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کیا کہ اتنا پیارا رسول اور اتنا پیارا پیغمبر، اتنا پیارے نبی ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں عطا فرمایا بغیر مانگے۔ تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اس ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور اس کی ایک سانس جا رہی ہے تو ایک سانس واپس آ رہی ہے، اور کھانا ہضم ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے وہ کوئی چیز پکڑ رہا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب یہ صرف ایک انگوٹھا جو ہمارا ہے، تھم بولتے ہیں، یہ اگر نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ یہ اگر بغیر انگوٹھے کے آپ 2-3 کام کر کے دیکھیں۔ یہ میں موبائل بھی نہیں پکڑ سکتا، اب دیکھیں یہ موبائل بھی میں نہیں پکڑ سکتا اگر انگوٹھے کے نہیں، یہ میں بٹن بھی نہیں ڈال سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا میں۔ اگر یہ ایک انگوٹھے پر اگر آپ غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خود ہماری آنکھیں اور ہمارے بدن سے جو پسینہ نکلتا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے نیند، اسی طریقے سے ہمارا کھانا ہضم ہو جانا، پانی پینے کے بعد پیشاب کے ذریعے سے پانی کا نکل جانا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہ الگ الگ انداز سے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن خاص کر اسپیسیفک ہائی لائٹ کر کے اگر کسی نعمت کا ذکر کیا ہے تو وہ اس پر کہ عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا، یعنی سب سے بہترین پیغمبر، بہترین نبی، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اب ماں باپ بھی بہت سارے احسانات بچوں کے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے احسانات کرنے کے بعد اگر ایک احسان اگر یاد دلائے سب احسانات چھوڑ کو، اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ اس احسان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، وہ نعمت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اتنی ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے جو بھیجا گیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا مطلب اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نوازی ہے۔ اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ میلاد منانا، خوشی منانا نعمت ملنے پر، اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا آج بھی پوری دنیا میں بہت سارے دن منائے جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جب پلین انٹروڈیوس کیا گیا تقریباً 50-100 سال کے بعد، آج بھی ہر سال جب فرسٹ ٹائم ایروپلین اور ہیلی کاپٹر کو انٹروڈیوس کیا تو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے کہ اتنے سال ہو گیا ہیلی کاپٹر بنا کے۔ اسی طریقے سے جب سب سے پہلے جب شپ بوٹ بنایا گیا تو تب بھی ان لوگوں نے خوشی منائی، اور ہر سال یہ خوشی مناتے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ہو تو کتنے سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، سلور جبلی، گولڈن جبلی، سینچوری، اس طریقے سے سیلیبریشن کرتے۔ کیوں؟ اس دن انہیں ایک نعمت حاصل ہوئی، اس دن انہیں ایک انعام ملا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں نادان لوگ بولتے کہ میلاد منانا کہاں ہے، ثابت کرو، میلاد منانا ثابت کرو۔ ابھی ہمیں قرآن پڑھتے نہیں، ہم نہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس سوالات ایسے کرتے کہ جس کی کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں آج ہیں، ڈائریکٹ قرآن میں ہر چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن میں اصول بتائے جائیں گے، رولز بتائے جائیں گے، انسٹرکشنز بتائے جائیں گے، اس کے تحت علماء یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔
ایک عام آدمی ڈائریکٹ اگر میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا دوں گا، آپ قرآن سے بتاؤ جو ہمیں روزانہ یوز کر رہے ہیں. اب یہ خود میں جو موبائل سے مطلب پڑھ رہا ہوں اور موبائل سے آپ بیان سن رہے ہیں، اس طریقے سے کہ موبائل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آپ بتا دیں. اب پورے کے پورے عالم اور ہر مکتبہ فکر جو سنی ہو یا غیر سنی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک بندہ موبائل یوز کر رہا ہے. اب موبائل یوز کر رہا، موبائل کا یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن میں ہے یا بتا. موبائل کا ذکر آپ کو قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ملتا. تو اب علماء ہے نا، قرآن کے جو اصول ہیں، قرآن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں، اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ موبائل کا استعمال صحیح ہے یا غلط ہے، کیسا کرنا ہے، وہ علماء بتاتے. اسی لیے ہمارے یہاں جو ہر چیز ہے قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، تو ہر چیز قرآن و حدیث میں ایسی ڈائریکٹ نہیں رہتی. جیسے آج بریانی کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں کھانے کے حوالے سے ہیں، ہماری شادیوں میں ہے، یہ تمام چیزیں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، کر سکتے تمہیں، لیکن ڈائریکٹ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں اور ہر شعبے کے بارے میں، ہر ٹاپک کے بارے میں آپ کو کلام مل جائے گا. قرآن میں بایولوجی کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا، میڈیکل سائنس کے بارے میں بھی مل جائے گا، اصول بتاتے. اب میڈیکل ایکسپرٹ کیا کرتا ہے، وہ قرآن کی وہ آیتیں جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ لے کر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے انہیں دوائیاں بناتا. وہ اسٹرونومر اور اسی طریقے سے ایک عالم جو دین سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں، قرآنی احکام ہیں، وہ آیتیں لے کر لوگوں کو دین کے احکام بتاتا. اسی طریقے سے ایک انجینئر جو چیزیں قرآن میں انجینئرنگ کے حوالے سے بتائی گئی، وہ آیتیں لے کر وہ اس پر ریسرچ کرے، اسے انجینئرنگ کے سبجیکٹس کے اندر بڑے بڑے دروازے کھل جائیں گے. تو قرآن میں اصول بتائے گئے، ایک نہیں رولز، اس پر آپ غور و تفکر کر کے علماء یہ فیصلہ کرتے کہ صحیح ہے غلط کا. تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا. احسان مطلب ایک نعمت ملی. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ہے، ہاسپٹل میں ہے، کوئی نامعلوم بندہ آ کر 1 لاکھ روپے آپ کو دے کر چلا گیا، اور آپ کو ضرورت تھی صرف 20,000 کی، 1 لاکھ روپے دے کر چلا گیا. یہ احسان ہوا نہیں؟ تو اب خوشی منائیں گے، روتے ہوئے بیٹھیں گے، آپ خوشی منائیں گے. اسی طریقے سے بہت سارے کوئی بھی احسان، جب بھی احسان ہوتا تو بندے کو قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ بندے کو خوشی ملے گی. تو اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا. یعنی صرف احسان نہیں، بہت بڑا احسان ہے. یہ اتنا احسان ہے، آگے باتیں آئیں گی اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، آپ اپنے گھر میں، اب کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، سنی ہو یا غیر سنی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے تو انہیں سویٹ تقسیم کرتا ہے کیا نہیں، مٹھائی وغیرہ، تو کیوں کر رہا؟ تو ہم میلاد میں ایسی کون سی، ہاں خوشی منانے کا طریقہ اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے، اسے آپ منع کر سکتے. میلاد منانے میں اگر گانوں کے ذریعے سے، ڈی جے کے ذریعے سے، ناچ گانے کے ذریعے سے اگر کر رہے تو وہ غلط ہے، اسے ہمیں منع کرتے. اسی طریقے سے اس میں پٹاخے وغیرہ اور اس میں ایسا شور کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہے. اسی طریقے سے مرد عورتوں کا اختلاط ہونا، ایسی جگہ عورتوں کا جانا بوئے مبارک دیکھنے کے لیے، یا پھر ایسی جگہ مردوں کا جانا جہاں عورتیں ہیں، بے پردگی ہو رہی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، نمازوں کو چھوڑنا ہو، یہ سب تو نارمل دنوں میں بھی حرام ہے. اور وہ چاہے عید کے دن کرے، بقرہ عید کے دن کرے، رمضان کے دن کرے، یا پھر جلوس میں کرے، چاہے وہ عید میلاد میں کرے، جو چیز غلط ہے وہ چیز غلط کو نکال دیں آپ. لیکن فی نفس ہی میلاد منانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمارے لوگوں کرتے کیا، مثال کے طور پہ اگر ناک کے اوپر اگر مکھی آ کر بیٹھ گئی تو کرتے کیا، ناک کو کاٹیں گے تو کیا بولتے ہیں، یہ ناک کی پوری گندی ہوگی، ناک کو کاٹو گے تو بولتے ہیں. یا پھر ہمارے گھر میں اگر کتا آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، پورا گھر خالی کر کے ہم باہر آ جائیں گے یا کتے کو باہر نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کتے کو باہر نکالیں گے. تو جو چیز خراب ہے اس خراب چیز کو اور اس بیکار چیز کو دور کر کے اس اچھی چیز سے بندہ فائدہ اٹھائے. تو بالکل اسی طریقے سے خوشی منانا یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے
میرے الفاظ اور میری باتیں شاید اب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب ہم مریں گے، جب قبر میں جائیں گے، میدان محشر میں جب جائیں گے، اور اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا کرے گا، جو بخشش ہوگی اور جو شفاعت ملے گی، اور جو آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور ہوگی قیامت کے دن، اس وقت بندے کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آقا علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اس وقت بندے کو پتہ چلے گا، جیتے جی یہ شاید ہی کسی کو یہ احساس ہو، اتنی بڑی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں، صرف ہمارے آقا علیہ السلام کا نام ہی ایک ایسا ہے کہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اے محمد کہہ کر پکارا جائے گا، جتنے لوگوں کے نام ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا کہ وہ سب جنت میں جاؤ۔ اتنی نعمت ہے، صرف نام کی برکت، ایسی روایتیں آپ کو مل جائے گی۔ تو اب یہ کس وجہ سے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا، انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا، سب سے عظیم رسول، ایسا رسول جو ہر جہت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان کے چہرے کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام کا جتنا مبارک، جتنا حسین چہرہ ہے، تو خوبصورتی کے حوالے سے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور شان کے اعتبار سے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، بعثت کے اعتبار سے بھی، تخلیق کے اعتبار سے بھی، ہر جہت سے، ہر ڈائمنشن سے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سب سے عظیم رسول ہیں۔ چہرے کے حوالے سے بات آئی تو میں بتاتا چلوں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے آقا علیہ السلام پر نہ قرآن نازل ہوتا، نہ کوئی معجزہ دکھاتے، کیا بھی نہیں ہوتا، تو صرف آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہم مان لیتے اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر لیتی کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یعنی اتنا مبارک چہرہ تھا۔ اور ایڑی کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت ابو طالب یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہیں پیاس کی شدت تھی، جنگل میں جا رہے تھے، سرکار کے چاچا ہے ابو طالب، تو یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی پیاس کی شدت تھی، تو آقا علیہ السلام نے ایڑی لگائی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جب ایڑی کا یہ عالم ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کی ایڑی مبارک کی معجزات کا عالم یہ ہے، تو خود ہمارے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ علماء فرماتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے، ان سب سے افضل ترین ذات اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہر لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام کامل و اکمل ہے، تو وہ ایسا عظیم پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اس کا اور خلاصہ سنو، ولادت مبارک سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ یعنی اگر ہمارے آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ اس میں بسنے والے ہوتے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں دنیا بناتا اور نہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ اور پیدائش مبارک کے وقت ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج میں بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد بھی قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ یعنی جب ہمارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی فرمایا گیا کہ امت کی مغفرت کے لیے دعائیں جاری تھیں۔ اسی طریقے سے جب آقا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفر معراج پر گئے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے، اپنی امت پر احسان کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا احسان ہوا کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئی تھی تو 9 مرتبہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے، اور تقریباً 45 نمازیں،
یعنی کم کرتے کرتے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہوئی، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد جب قبر انور پر اتار رہے تھے آقا کریم علیہ السلام کو، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان پر امت کے حوالے سے اور امت کی نجات کے لیے دعائیں تھیں۔ اب آپ غور کریں، آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ آپ اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کتنی بار دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں مہینے گزر جاتے لیکن دعائیں تک نہیں کرتے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد ہمارے آقا علیہ السلام امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جب وہ وصال ظاہری ہوا، قبر انور پر رکھا جائے، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور جب خوشی کا موقع ہوتا تو انسان بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو جب اتنی بڑی سعادت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کا شرف ملا، یعنی جب خوشی ہوتی تو انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے امت کو نہیں بھولا، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے امت کے لیے بخشش، امت کے لیے دعا، امت کے لیے شفاعت کے حوالے سے کوشش کرتے رہے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں، شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش درخواست کریں گے۔ یعنی اتنا بڑا احسان ہے۔ قیامت کے دن فرمایا گیا کہ تمام لوگ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اس وقت سب کے سب میدان محشر کے پسینے میں، میدان محشر کی سختیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ 50 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہ ایک دن اتنا خطرناک ہوگا جس میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، کوئی پورا پسینے میں ڈوب گیا ہوگا، تمام کے تمام لوگ پسینے میں ہوں گے۔ اس قدر لوگوں کے حوالے سے پریشانیاں ہوں گے، اور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ چاہے ہمیں جہنم میں ڈالیں یا جنت میں ڈالیں، پہلے ہمارا فیصلہ تو سٹارٹ ہو، پہلے ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو۔ اس وقت تمام نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن تمام نبی یہی کہیں گے آج مجھے اپنی پڑی ہے، کوئی اور اس شان اور اس مقام و مرتبے کے لیے ہے، تو تمام ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے آخر میں۔ اس کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے۔ اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اس وقت قیامت کے دن بھی ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شفاعت قبول کرے گا، اور وہ ایسی شفاعت ہے جس کی برکت کافروں کو بھی ملے گی، جس کا فائدہ کافروں کو بھی ملے گا، ان معنوں میں کہ کافروں کو اس عذاب سے نجات دے کر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یعنی ابھی حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا، اس وقت سب کے سب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ جب حساب شروع ہوگا تو وہ پسینے کی کمی کی وجہ سے یہ فائدہ جو ہے یہ کافروں کو بھی ملے گا۔ یعنی حساب و کتاب جلد شروع ہو، ابھی حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوا تو وہ خود ایک بہت بڑی سختی ہے، تو اس میں یہ ہر ایک کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا احسان ہے۔ اور فرمایا گیا کہ پوری رات آقا کریم علیہ السلام امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اب آپ سوچو، میرے اور آپ کی امی بھی شاید تہجد پہ اٹھ کر ہمارے لیے دعا نہیں کرتی ہوگی، شاید ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی آگے سنو، آپ کو باتیں پتہ چلے گی۔ قیامت کے دن اور اس کے بعد کی بارگاہ میں سر سجدہ کریں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، یعنی کہیں قیامت کے دن سجدہ کر کے شفاعت کر کے حساب و کتاب شروع ہوگا، اور دوسری طرف ایک جگہ جہاں پر امتیوں کے نیکیاں تولے جا رہے ہوں گے میزان عمل پر، وہاں پر نیکیوں کا پلہ بھاری کریں گے، اور کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر کے پیالے سے سیراب کرائیں گے، کہیں جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکالیں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، اور خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنی نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا، اور ہزارہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی اتنی چیزیں کہ قرآن بھی ہمیں ملا،
آقا علیہ السلام کے صدقے میں، رحمان بھی ملا آقا علیہ السلام کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی ملی آقا علیہ السلام کے صدقے میں، یعنی جو کچھ ملا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں۔ اگر ہمیں اپنی بچیوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ بیٹی کو دفن نہیں کرنا بلکہ بیٹی کی پرورش کرے تو ثواب ملتا، جنت ملتی، یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ملا۔ یہ جو ہم ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کو ادب و احترام ملا، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بچیوں کو پردہ کرائیں، آج جو ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ہے یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ آج جو ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ یہ جو آج ہمارے بچے نوجوان شراب، زنا اور ڈرگس وغیرہ کے برے چیزوں سے جو بچے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے سجدے کسی بت کے آگے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہماری جبین اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سجدے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کرو۔ آج کام لے کر کئی مہینے ستاتے، یہ جو لیبروں کو، یہ جو ورکرز کو، مزدوروں کو جو ان کا حق ملا یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ یہ جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین میں جب اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی سسٹم کہتے، اور اگر وہ بھاگ جاتی کہیں جنگلوں میں تو اس کا خود بھائی اور باپ لا کر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور اسی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا اور باپ خود اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور اگر عورت حمل سے ہو جائے یا پھر عورت کو ناپاکی کے ایام ہو جائے تو اسے گاؤں سے باہر نکالا جاتا تھا، اور غلاموں کے اوپر ایسا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ ان کو ان کے ہاتھ باندھ کر اور ان کے پیر باندھ کر کئی دن تک ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا۔ ان تمام انسانیت کو جو سکون ملا، جو عزت ملی، وہ فقط میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ملی۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اور اتنے غم جانے کے بعد آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، یہ صرف ایک ایسا جملہ نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا راز پوشیدہ ہے، اتنے بڑے فائدے اس میں ملے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب فاران کی چوٹی پر ہمارے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا جب نور چمکا اور پوری کائنات میں جب یہ نور کی تجلیاں بکھر گئی، اس وقت شرک و کفر کی اور تمام ظلم و ستم کی تمام چیزیں ختم ہو گئی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نبوت والا جب سورج، جب نبوت والا چاند جب پوری دنیا میں پھیلا تو تمام انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانیت کو جینے کا سلیقہ ملا، بندگی کا طریقہ ملا، اور ماں باپ کا ادب ملا، سب کچھ ملا تو ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اب اس میں ہمارے لیے غور و تفکر کی بات یہ ہے کہ ہم غور و تفکر کریں کہ اگر کوئی ایک نعمت ملے، اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ سمجھو ایک جاب آپ کو ملی، 1 لاکھ روپے سیلری، صرف 2 گھنٹے آپ کو کام کرنا، اس میں آپ کو ٹریولنگ الاؤنس بھی سپریٹ مل رہے، پیٹرول الاؤنس بھی سپریٹ مل رہے، سال میں مرتبہ فورن کا ٹرپ بھی اس میں ہے، اور کام ہے صرف 2 گھنٹے کا کام، سیلری 1 لاکھ روپے ہے۔ اور اگر کوئی یہ جاب مجھے اور آپ کو مل گئی اور میں بولوں کہ 2 گھنٹے کا کام مجھے نہیں ہوتا تو اگر ایسی نوکری کو میں چھوڑ دوں تو مجھے کیا بولیں گے آپ؟ ناشکرہ بولیں گے، عقل مند بولیں گے، بیوقوف بولیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 لاکھ روپے سیلری ہے، اتنی بڑی بہترین جاب ملنے کے بعد اتنا ناشکرہ بندہ ہے، تو آپ سوچیں ایک معمولی سے نوکری کی قدر اگر بندہ نہ کرے تو اسے ناشکرہ بولتے۔ لیکن نبی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ بڑا احسان اللہ نے فرمایا، تو اس نبی کے تعلیمات کو نہ ہم سیکھیں، نہ سمجھیں، نہ ان کے طریقے کو چلیں، نہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم سنیں، نہ عمل کریں، تو اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا الگ الگ آیتوں میں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، تو ایسے ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور ایسوں کے حوالے سے عذاب کے حوالے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ نعمت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ قدر کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں،
انہوں جو چیزیں تعلیمات ہم تک پہنچائے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے، تو اس کو ہم خود بھی سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ نمبر 1. نمبر 2، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، دوسروں تک پہنچائیں. ان کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے لے کر جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچاؤ. یعنی دوسروں تک پہنچانے کی بات کی گئی ہے. اور فرمایا گیا کہ جو میری حدیثوں کو یاد کرے اور دوسروں کو سنا، ایسے ملتے جلتے الفاظ حدیث کو ملتے. فرمایا گیا کہ جو میری حدیث کو یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے. یعنی باقاعدہ یہ دین دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہے، تو ان کے مشن کو لے کر چلنے کی ذمہ داری جو ہے میرے اوپر اور ہم سب کے اوپر ہے. یہ اس امت پر ہے، تو اس نبی کے مشن کو لے کر ہم چلنا ہے. صرف رسمی طور پہ سال میں ایک مرتبہ چند اعمال اختیار کر کے، چند فارمیلٹیز کو اختیار کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا، یہ بہت بڑی نادانی ہے. اور اسی ناشکرے کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 لاکھ روپے کی سیلری جس میں صرف 2 گھنٹے کام کرنا ہو، تو ایسی نوکری کو اگر بندہ چھوڑے گا تو اس کے جیسے ہم بولتے ہیں کہ وہ ناشکرہ ہے، تو ویسا ہی ہماری مثال ہوگی. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے جو یہ جو نعمت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، تو اس نعمت کو سامنے رکھ کے اپنی تمام پریشانیوں کو اور اپنی تمام مصیبتوں کو چھوڑ کر صبر کریں. سوچو کہ اگر کسی کافر کے گھر میں اگر پیدا ہوتے ہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور سب کچھ ہوتا، پیسہ بنگلہ سب کچھ ہوتا، لیکن اگر نبی کا کلمہ اگر نصیب نہ ہوتا، تو نبی کی امت میں پیدا ہونا نصیب نہ ہوتا، تو آج ہمارے ہمیں شکوہ کرتے، میری ناک اچھی نہیں، میرا رنگ اچھا نہیں، میرے پاس خاص گھر نہیں ہیں. ایسے سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم شکوہ کرتے. لیکن اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ نبی کی امت میں بغیر مانگے پیدا کیا، بغیر مانگے مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اور بغیر مانگے ایسے خاندان میں پیدا کیا جو بچپن سے میلاد مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں. سوچو اگر ایسوں کے گھر میں اگر پیدا ہوتے کہ جو میلاد کو منانا شرک بولتے، میلاد کو نبی کی نعتیں پڑھنا، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کو کفر شرک بولتے، یا پھر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، تو کیا کر لیتے، کیا بگاڑ لیتے؟ معاذ اللہ اللہ کا ہمیں بھی ویسے ہی عیاشیوں میں ہوتے. تو اللہ نے اگر آپ کو غریبی دی، بیماری دی، اولاد نہیں ہو رہی، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بزنس نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہا، لوگ آپ کو ستا رہے، آپ کے پیسے لے کر لوگ کھا لیے، نہیں دے رہے، تو یہ تمام مصیبتیں، تمام آزمائشیں اپنی جگہ پر. یہ جو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بغیر مانگے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اس نعمت کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان مصیبتوں پر صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو عظیم نعمت ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.